بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں اور زندہ دلوں کو تنویر چودھری کا سلام پہنچے۔ 22 جنوری 2024 انتخابی مہم کے پہلے جلسے میں خطاب کرتے ہوئے مسلم لیگ کے قائد نواز شریف بیان کیا کہ مانسہرہ میں ہوائی اڈے کے علاوہ اس شہر کو ریلوے کے ذریعے کراچی اور موٹر وے کے ذریعے بالاکوٹ، کاغان، نران، چلاس اور بابوسر سے جوڑا جائے گا۔ اس کے علاوہ روزگار کے مواقع بھی فراہم کیے جائیں گے۔ جلسے میں موجود حاضرین کی بڑی تعداد اور جوش و خروش سے معلوم ہو رہا تھا کہ اس الیکشن کو یہاں سے نواز شریف بڑی تعداد میں ووٹ لے کر جیتیں گے۔ دوسری طرف تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار قاسم خان، شہزاد محمد قاسم خان، جو کہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار تھے، یہ نواز شریف کے مد مقابل تھے۔ ان کا صرف ایک ہی بیانیہ تھا کہ پاکستانی عوام کو شفاف غیر جانبدارانہ الیکشن کے ذریعے 8 فروری کو اپنی مرضی کے نمائندے منتخب کرنے کا موقع دیا جانا چاہیے۔ 8 فروری کو جب الیکشن کا رزلٹ آتا ہے تو اس حلقے میں نواز شریف جو ہیں 25,000 سے زیادہ ووٹوں سے ہار جاتے ہیں۔ اگر ہم کارکردگی کے حوالے سے دیکھیں تو نواز شریف کا جو دور ہے، نون لیگ حکومت کا جو دور ہے، وہ باقی تمام جماعتوں سے بالاتر ہے، اور پاکستان نے جب بھی ترقی کی ہے، اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے، وہ پاکستان کی ترقی جب بھی ہوئی ہے، کس دور حکومت میں ہوئی ہے؟ مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کی ہم بات نہیں کر رہے کہ انہوں نے کتنی کرپشن کی یا نہیں کی، ہم اس بحث میں نہیں پڑھ رہے۔ جو حقیقت ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ ایک طرف بیانیہ تھا ترقی کا، ملک سنوارنے کا، سہولتیں فراہم کرنے کا، ایک طرف اعلان تھا ملک ترقی کرنے کا، سہولتیں فراہم کرنے کا، موٹر وے بنانے کا، ہوائی اڈا بنانے کا، روزگار فراہم کرنے کا، یہ کارکردگی دکھانے کا۔ اور اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ پیچھے جتنا بھی جو بھی حکومتیں آئی ہیں، ملک نے اگر ترقی کی ہے تو کس دور حکومت میں کی ہے؟ مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں پاکستان نے ترقی کی ہے، جس میں سب سے اہم پروجیکٹ بجلی کا پروجیکٹ، جو پرویز مشرف کا آخری دور تھا، اس میں لوڈ شیڈنگ کی انتہا تھی۔ اس کے بعد حکومت آتی ہے پیپل پارٹی کی۔ پیپل پارٹی بھی لوڈ شیڈنگ پر قابو نہیں پا سکی، قابو نہیں ڈال سکی۔ 2008 سے لے کر 2013 کا یہ دور تھا جس میں پیپل پارٹی لوڈ شیڈنگ پر قابو نہیں ڈال سکی۔ ہم بات نہیں کر رہے کہ مہنگائی ہوئی یا سستی ہوئی چیزیں، وہ بات نہیں کر رہے، بات کر رہے ہیں ڈیولپمنٹ کی، ترقی کی، کارکردگی کی، ملک کی معیشت کی۔ اچھا، اس کے بعد دور آتا ہے 2013 سے 2018 کا دور۔ اس دور میں لوڈ شیڈنگ ختم کی، اس میں کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ کوئی بھی بندہ، چاہے وہ جتنا بھی مخالف کیوں نہ ہو، اس چیز کا انکار نہیں کر سکتا۔ اگر روڈ بنائے ہیں کسی نے، وہ نواز شریف کی حکومت میں بنے ہیں، اس سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ موٹر وے بنائی ہے، اس سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ میٹرو چلائی ہے، اس سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں کہ وہ پیسے انہوں نے اپنی جیب سے لگائے ہیں، وہ پیسے انہوں نے ہمارے ہی عوام کے ٹیکس کے پیسے لگائے ہیں۔ تو لیکن بات ہوتی ہے کہ پیسے لگے کہاں اور ملک نے ترقی کتنی کی۔ اس طرح سے سب سے زیادہ جو شارٹ کٹ بات کرنے لگا ہوں، ترقی ہوئی ہے ملک کی تو نواز شریف کے دور حکومت میں ہوئی ہے۔ 22 جنوری کو جو خطاب کیا تھا نواز شریف نے مانسہرہ میں، وہاں پہ کارکردگی کی بات کی گئی اور آنے والے وقت میں کیا سہولیات فراہم کی جائیں گی اس پہ بات کی گئی، اور نواز شریف یہ کر بھی سکتے تھے، کر بھی سکتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اور اس وقت بڑی تعداد میں وہاں پر عوام بھی موجود تھے، جو شہروں بھی پایا جاتا تھا، اور لوگ خوش بھی تھے۔ لیکن جب 8 فروری کو جب رزلٹ آتا ہے تو نتیجہ جو ہے برعکس ہوتا ہے۔
ان کے مخالف امیدوار کینڈیڈیٹ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ وہ 25,000 سے زائد ووٹوں کی لیڈ لے کر نواز شریف سے وہ الیکشن جیت جاتے ہیں اور نواز شریف ہار جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ ان کا بیانیہ مضبوط تھا، ایک یہ بات. دوسری، ابھی جو یوتھ ہے وہ جاگ گئی ہے، ان کو پتا ہے. اس میں یہ بھی اس بات سے بھی ہم انکار نہیں کر سکتے کہ ملک ترقی کرے گا اور کس دور حکومت میں کرے گا یا کی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتے. لیکن جو مختلف بیانیے ہیں ان کا جو جھوٹ ہے، سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو ہو گیا ہے، ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے اور وہ تبصرہ کر رہا ہے کہ کون سا بندہ جو ہے، کون سی پارٹی کا چیئرمین جو ہے، کون اس ملک کا وزیر اعظم ہونا چاہیے. ہر بچے کی یہ سوچ ہے. ایک بچہ ہے نا، وہ ناک ماتا ہے، صرف اس نے اپنے باپ کی کمائی یا گھر والوں کی کمائی پہ پلتا ہے. وہ بھی سوچ رکھتا ہے کہ اب وزیر اعظم کون ہونا چاہیے اور ملک کے آئندہ جو معاشی حالات ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے، یہ سب جانتے ہیں اور وہ بھی اس بحث میں پڑا ہو. لیکن ابھی جو حالات چل رہے ہیں، دل نہیں کر رہا کہ ان حالات پہ بات کی جائے. سب کے سامنے ہے کیا ملکی حالات ہیں، الیکشن کے بعد کیا صورتحال پیدا ہو گئی ہے، کیا کھینچاتانی چل رہی ہے، کیا الزامات کی بچھاڑ ہو رہی ہے، الزامات کی جو بارش ہو رہی ہے، وہ سب کے سامنے ہے. اس پر ہم بات نہیں کریں گے. اس کالم تھا اور کالم کا جو موضوع یہ تھا کہ عام انتخابات میں بیانیے کی فتح، اور آج اس الیکشن میں جو ہے بیانیے کی فتح ہوئی ہے. بیانیہ جو ہے کارکردگی پر سبقت لے گیا ہے. یہ تھا میرا آج کا اہم بولتا کالم. اگر آپ کو میرا کالم پسند آئے تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا. آپ کی محبتوں کا محور میرا بولتا کالم. میرا چینل ہے برالا زون یوٹیوب چینل، اس کو بھی آپ سبسکرائب کریں. میرے فیس بک جو پیج ہے اس کو بھی آپ فالو کریں. آپ کی محبتوں کا شکریہ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. اللہ حافظ.